السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے منصف کی جن کی آج کی تقریر سے ہمیں لگا کہ وہ ایک انتہائی ہارے ہوئے شخص تھے یا ایک ناکام شخص تھے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں موجودہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے حوالے سے، جو کچھ ہی دنوں بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ آج نئے عدالتی سال کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد تھا۔ ہر سال 11 سپتمبر کو نئے عدالتی سال کے آغاز کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد سپریم کورٹ میں کیا جاتا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال صاحب نے گزشتہ سال کی کارکردگی اور اس حوالے سے جو کیسز ہیں اس کی ڈیٹیلز بتائی۔ تو یہ روایت ہے کہ جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے، اگر اس کو ٹینیور اس کا 1 سال یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کم از کم اپنی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج یہی ہوا، جناب چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب آج نئے عدالتی سال کی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا، لیکن ایک چیز اس خطاب سے بالکل واضح ہوتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال صاحب نے خود یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کا آخری خطاب ہو۔ اور کیوں انہوں نے یہ بات کہی آخری خطاب ہو، اس کے اوپر بھی ذرا آخر میں تجزیہ کریں گے اور وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بہرحال کچھ ایشوز کے اوپر جس پہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے بات کی، اس حوالے سے ذرا ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے اس فل کورٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ آج ہو سکتا ہے یہ میرا آخری خطاب ہو، اور پھر انہوں نے کچھ شکوے شکایات میڈیا سے بھی کی۔ اور میڈیا سے شکوے شکایات کیوں کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک آبزرویشن دی گڈ ٹو سی یو والی، تو گڈ ٹو سی یو والا پورا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان یہاں پہ سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے ان کو اریسٹ کیا گیا اور پھر یہاں پہ پیش کیا، اور پیش جب ہوئے تو انہوں نے کہا گڈ ٹو سی یو، اس کے اوپر میڈیا میں رپورٹ ہوئی، تو اس پہ کافی زیادہ میڈیا پہ شور پڑا۔ اور آج انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری یہ جو آبزرویشن ہے اس کا غلط رنگ دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور آبزرویشن کا حوالہ دیا کہ جو ججمنٹ آئے گا نیب ترامیم کے حوالے سے، نام تو نہیں لیا لیکن ان کا اسی کیس میں انہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ جو شارٹ آرڈر ہوگا وہ بڑا شارٹ اینڈ سویٹ ہوگا۔ تو اس کے اوپر جناب انہوں نے یہ کہا کہ میری اس آبزرویشن کو بھی غلط رنگ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے یہ کہا کہ فروری 2023 میں سپریم کورٹ کے سامنے کئی آئینی مقدمات آئے، یعنی فروری 2023 کے بعد سے، اور ان ایشوز میں عدلیہ کو الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا۔ یہ ایک انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی، تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے انتخابات کا کیس آیا، اس پہ جوڈیشری کے اندر ڈویژن تھی، اور ڈویژن کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس بینچ میں شامل جو آزاد رائے رکھنے والے ججز ہیں ان کا یہ ویو تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو براہ راست آرٹیکل 184(3) میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے۔ متعلقہ ہائی کورٹس میں یہ معاملہ پہلے ہی پینڈنگ ہے، اس لیے یہ مناسب ہے کہ پہلے جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، جیسے پشاور ہائی کورٹ میں کے پی کے انتخابات کا معاملہ زیر سماعت تھا، پنجاب کے انتخابات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو ان کیسز کے زیر سماعت ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے براہ راست اس کو نوٹس لے لیا، اور پھر اس کے اوپر جو ڈویژن آئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آج بہرحال چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے ایک چیز واضح کی کہ 90 دنوں کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارا کوئی بھی جج جو ہے وہ مختلف ویو نہیں رکھتا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے، لیکن جس انداز میں اس پروسیڈنگ کو چلایا گیا اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، باتیں ہوئیں، اور وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پھر جناب ایک چیز چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے یہ بھی کہی جی کہ جو میڈیا ہے یہ ہمارے آنکھ اور کان ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہم اس کو درگزر کرتے ہیں۔ پھر اسکت نوٹس کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ جی ہم نے ایک ججمنٹ میں اس ایشو کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اسکت نوٹس کا اختیار یا آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے وہ کس کے ثوابدید ہے اور کیا ہے، اور یہ کہا کہ اسکت نوٹس سے متعلق نئے چیف جسٹس سے امید ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ بہتر طریقہ کار
وضع کریں گے، یہ ایک توقع ہے ہمیں۔ تو اگر اس معاملے پہ کوئی مزید بہتری کی گنجائش تھی، اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آج یہ خود مان رہے ہیں، تو پھر انہوں نے خود اس ایشو کو کیوں ریگولیٹ نہیں کیا؟ یہ بہرحال ایک اہم سوال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ ایک چیز بالکل واضح ہوئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کی جو سپیچ ہے اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ دمخم نظر نہیں آیا، بلکہ یوں لگا کہ وہ جہاں پہ افسردہ ہیں وہیں پہ وہ شکستہ دل بھی تھے۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ان کا الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شکریہ ادا کیا سب کا اور پھر روانہ ہو گئے۔ اسی تقریب میں جناب اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی کچھ باتیں کہیں۔ انہوں نے بنیادی بات یہ کہی کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے استعمال کے تحت عام سائلین کے جو مقدمات ہیں اس کے سبب متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے کچھ مزید بھی مثالیں دیں۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تاثر ہے کہ چند مخصوص لوگوں کے مقدمات داخل ہوتے ہیں اور فوراً سماعت کے لیے لگ بھی جاتے ہیں۔ اس کے بھی ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر، ریویو آف ججمنٹ اور دیگر کیسز کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ اسی طرح کی ہی صورتحال رہی۔ اور پاکستان بار کونسل نے یہ بھی کہا کہ عام سائلین جو ہیں ان کے کیسز کئی سال تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے جو سپیچ کی اس میں انہوں نے کچھ باتیں پرانی کہیں۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہا کہ جی کس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، بہت اہم معاملہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کافی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک سپیچ کی جس میں ہمیں زیادہ پہلو وہ پولیٹیکل نظر آیا بجائے کوئی قانونی ہونے کے۔ تو یہ آج کا فل کورٹ ایک اجلاس کہہ دیں جو نئے عدالتی سال کے حوالے سے یہ تقریب جو ہے جس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ لیکن اس معاملے میں ایک چیز جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ بالکل کلیئر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اب ایک روایت ہے کہ کوئی بھی چیف جسٹس جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس دیا جاتا ہے، تو وہ ریفرنس اب شاید نہیں ہونے جا رہا، اور یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی آخری سپیچ تھی، آخری تقریر تھی۔ اور ایک ہارے ہوئے منصف کی اس آخری تقریر سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو آنے والے نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ جوڈیشری کے اندر جو اتحاد ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کچھ فیصلے کریں گے، جیسے فل کورٹ کی تشکیل ہے، آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ ہے، کافی اہم کیسز ہیں جس کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز اس پوری صورتحال میں بالکل واضح ہوتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر خود آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے جو جوڈیشری کے اندر سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، اگر اس کو ریگولیٹ کر دیتے تو شاید جو اس وقت صورتحال ہے جوڈیشری کے اندر وہ نہ ہوتی۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 16 سپتمبر کے بعد کی جو جوڈیشری ہوگی اس میں کافی اتحاد ہوگا، یونٹی ہوگی۔ لیکن ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، وہ کافی تحمل مزاج تھے، لیکن ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے، جو کچھ ہوا، کیا اس کو تحمل مزاجی کہیں گے یا کمزوری، یہ تاریخ خود اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔